جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ امریکہ ایران کی لڑائی جو ہے وہ نیکسٹ لیول میں داخل ہو گئی ہے، اور جیسے ہی نیکسٹ لیول میں داخل ہوئی ہے اس میں امریکہ کے اندر مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ کے خلاف۔ نیکسٹ لیول میں جو ان کی انٹری تھی ٹرمپ کی، عمران خان کر کے نا تو منہ جو عمران خان ہی نکل رہا ہے۔ جو یہ انٹری تھی امریکہ کی اس اسرائیل اور ایران کی جنگ میں، وہ کانگریس کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے۔ اب غالباً یہ لا ہوگا کہ کسی جنگ میں جانے کے لیے یا کسی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ آف امریکہ کو کانگریس کی مرضی منظوری لینی ضروری ہوگی، تو وہ نہیں لی گئی۔ اب اس کے اوپر میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اس کے اوپر پورے کا پورا امریکہ جو ہے، کہ ایک بڑا حصہ امریکہ کا وہ سراپا احتجاج ہے۔ یہ ہوتی ہے اخلاقیات، یہ ہوتی ہیں وہ قومیں جن کو یہود و نصارہ کہہ کے اسی کسی نکرے لایا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں، خاص طور پہ لندن میں، پیرس میں، ایمسٹرڈیم میں، ان تمام ملکوں ممالک میں جہاں پہ شراب پی جاتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، زنا ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ انسانیت کے لیے وہ کھڑے ہیں۔ اور ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کا کہ سربراہ جو ہے وہ ایک حافظ ہے، قرآن پاک کا حافظ ہے اور سید ہے، یعنی ایک اپر ریس ہے وہ انسانوں کی۔ اور وہ جو ہے وہ اس وقت جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک بندہ نکلتا ہے، سینیٹر صاحب کو ایک نکلتے ہیں، ساتھ ان کی بیگم ہوتی ہیں، انہوں پھڑن واسطے کو 100 کو بندہ پولیس والا پہنچ جاتا۔ یعنی 3 سالوں سے انہوں نے ایک احتجاج نہیں ہونے دیا وہاں پہ۔ جہاں جہاں احتجاج ہوئے وہاں وہ رکاوٹیں ڈالی۔ لیکن آپ دیکھیں امریکہ میں جیسے ہی امریکہ جنگ میں داخل ہوا ہے، امریکہ میں احتجاج شروع ہو گیا۔ ویڈیوز آپ کے پاس آ رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے، صرف پاکستان کا نہیں، کہ پاکستان کا نہیں، حافظ صاحب جو ہیں اور جو شریف خاندان ہے، یہ سارے کا سارا۔ اچھا، یہ 2 ملک صرف تعریفاں کرنے نے امریکہ دی ہیں، ٹرمپ دی ہیں، ایک اسرائیل، ایک پاکستان۔ کمینگی ضلالت کے تمام دیکھ لیں آپ۔ اچھا جی، بات میں کر رہا تھا کہ اب دوسری طرف صرف یہ نہیں کہ یہ پاکستان میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم اب دیکھ لیں کہ جہاز جو ہے عرب ممالک سے جہاز جا رہے ہیں دعائیں لے کے ہسپتال میں، جو جہاز جا رہے ہیں عربیوں کے، کہ جی اتھے یہودی بڑا زخمی ہو گیا، یہودی مر گئے نے۔ تو اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس ہاسپٹل کے نیچے وہاں پہ شاید انہوں نے اپنے کوئی دفاعی انسٹالیشنز تھیں وہاں نیچے، وہاں کو بیٹھ کے کام کر رہے تھے۔ اس قسم کی چیزیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ بلیم کیا کرتے تھے ان کو، حماس کو اور فلسطینیوں کو، کہ یہ ہسپتالوں کے نیچے چھپ کے اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ کارروائیاں خود بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو صورتحال ہے، یہ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، اور میں خان صاحب کی طرح 22 سال انہوں نے کم کی تھی، میرے کو جنی عمر میری باقی بچی میں اس گالتے ضرور زور دینا ہے۔ بار بار ایک بات کرنے کے جو ہے نا کرنے والی وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی قوم کو بیٹھ کے سوچنا ہے۔ پاکستانی قوم کو یہ بیٹھ کے سوچنی ہے کہ آپ کے حکمران کون ہیں، آپ کن کے تی پتر ہیں، آپ کے کن کے بچے ہیں، تواڈے ماں باپ کون نے، محمود غزنوی، محمد بن قاسم، سلطان ٹیپو۔ خان صاحب نے تو اسپیچ میں کہا تھا جی اگر مجھے راستہ چننا پڑے تو میں سلطان ٹیپو کا راستہ چنوں گا۔ اب آپ قوم دیکھیں کہ قوم کے یہ باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے، یہ بتانے کا مطلب کہ امریکن سڑکوں پہ نکلے ہیں کہ بس واہ تو نہیں گل مکنی، سیکھیں، آپ سیکھیں۔ آپ ایک مسلمان قوم ہیں، آپ اسلام کو کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، حضرت علی کو ماننے والے ہیں، عمر بن خطاب اور ان لوگوں کو ماننے والے، صحابہ کرام کو ماننے والے آپ لوگ ہیں۔ تو ان کی جو فتوحات ہیں، ان کی جو زندگی کی جو عکس ہے، اس کو آپ نے غور کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے چلنا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر آپ لوگوں نے چلنا ہے۔ آپ بتائیں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ جو ستوے سوترے ہیں، حاجی نمازی ہیں، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کے کیا کرتوت ہیں؟ پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں فلسطین کے لیے آوازیں اٹھائی گئی اور ابھی تک اٹھائی جا رہی ہیں۔ لوگ پیدل چل پڑے ہیں، ان کو مصری اور جارڈن کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو جانے نہیں دے رہی اسرائیل کے اندر۔ لوگ چل پڑے، وہ چیخیں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ لوگ چیخ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ عرب ممالک سے دعائیں جا رہی ہیں اسرائیل کے لیے، اور جو لوگ جا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، ان کو مسلمان روک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
ہے نا مزے کی گل ہے نا زبردست کام. یعنی جو قوم جو مسلمانوں نے کام کرنے تھے وہ کر رہے ہیں یہودی نصاری انصارہ یہود و نصارہ جنہیں ہم بڑے فخر سے یہود و نصارہ اور یہ ہیں وہ ہیں سر یہ وہ انسانوں والے کام کر رہے ہیں اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے کرتوت ہمارے سامنے ہیں. تو نوبل پیس کے لیے انہوں نے نامزد کر دیا پاکستان نے. اچھا چکنے چ بھی نا انہوں کا کمال ہے خدا دی قسم ہے. جو یہ خاندان چک لیتا ہے نا چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں جس طرح یہ چکن لیتے جسے آپ سمجھتے چک رہے ہیں چیزوں وہ بھی خیر ہے. ہوں تو ساری حکومتی لیول تے ٹرمپ صاحب نے چکے جا رہے ہیں. ٹرمپ صاحب نے چکے گا جی تو نوبل پیس واسطے پرائز واسطے نامزد کر دیں گے کہ ایسے شخص کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے جس بندے نے یہ کہا کہ غزہ کے بلڈوزر پھیر کے اتنے جناب کلب کو بنا لو جوئے خانے بنا لو سیر سپاٹے جگہ بنا دو بیچ نال جگہ کی بڑی زبردست جگہ کی ہے. اس شخص کو نوبل پیس پرائز کے لیے دے دیا بھیج دیا اور وہ کہہ رہے جی پاکستان انڈیا سے صلح کرائی گئی کی کیڑا صلح کرائی ہے ہمیں دسو کون سی ایسی صلح کرا دی ہے ٹرمپ نے جس کے لیے نوبل پیس پرائز کے لیے آپ نے اس کو نامینیٹ کر دیا. یعنی آپ کی ذلالتوں کا اور آپ کی کمینگیوں کا اور آپ کو اٹھا کے بندے کو چکا کے نا اتنے سمان سے سڑ دینا. یہ تو ہوں عاصم منیر بھی یہ کام کر رہے ہیں. اچھا ایک عجیب چین ہے یعنی عاصم منیر کو اٹھانے والے جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں اور عاصم منیر جا کے اسے بڑے صاحب چکن ساری قوم چکن چکان چ لگی ہے. اور وہ ایک میں نے ٹویٹ بھی دیکھی تھی اس کے اوپر مجھے یاد آ گئی. یہ چکانے میں شہزاد اکبر نے بھی اس اٹھائے ماحول میں پاکستان کے عوام سے تو پاکستان کے عوام کو سوچنا واپس ان کی طرف آتے ہیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے. اچھا ایک اور مزے کی چیز میں نے بیچ میں نے آج سنی دیکھی میں حیران ہو گیا. صحافی صاحب ہیں جی کوئی وہ کہتے ہیں جی ٹرمپ نو اصل دے وچ نا انہوں نے عاصم منیر صاحب نے کیا سی کہ آپ پلیز جو 2 ہفتے کا ٹائم جو دیں نا ان کو اسرائیل کو اس کو ایران کو دیں اس کے بعد آپ حملہ کریں. تو عاصم منیر کی بات ٹرمپ نے مان لی یعنی پینٹاگون نے امریکہ نے سارے نے عاصم منیر کی گل مان کے 2 ہفتے ٹائم دیتا ہے اور عاصم منیر نے بڑا آسان کیتا ہے ایران کے اتنے کہ انہوں نے ٹائم دوا دیتا ہے. دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں سر عاصم منیر صاحب اور عاصم منیر کے سارے ٹٹے بٹے جو ہے یہ نال پھرنے نا ایک بات کو یقین رکھ لیں کہ تاریخ صرف بہادروں کو یاد رکھتی ہے اور عمران خان ایک بہادر آدمی تھا. کبھی کسی سرمایہ دار کا ہسٹری میں نام نہیں آیا کبھی کسی آدمی کا اس طرح نام نہیں جس طرح عمران خان کو یاد رکھا جائے گا. عاصم منیر نو شہباز شریف کو ان تمام کو تاریخ میں گندا کریکٹر کے طور پہ یاد رکھا جائے گا نہایت ہی غلیظ کریکٹر کے طور پر نام یاد رکھا جائے گا. اور اب اس قوم کو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو تاریخ کیسے یاد رکھے گی. یہ صرف گال عمران خان دی نہیں ہے گی کہ تاریخ کیسے یاد رکھے گی. یہ بات صرف عاصم منیر کی نہیں ہے کہ تاریخ کیسے یاد رکھے گی. تاریخ اس قوم کو بھی یاد رکھے گی اور یاد رکھے گی تاریخ میں آپ کیا قوم تھے. کیا آپ کوفیوں کو دیکھ لیں ہسٹری میں کیا ہے. ہسٹری میں کوفیوں کو دیکھیں آپ کوفیوں کو کیا مقام ہے ہسٹری میں. ہر پاسے گالاں لان تان پھر رہی ہے تو ان کو ابھی تک لان تان ہو رہی اس قوم کے اوپر. اور اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ جس کے لیے عمران خان لڑ رہا ہے آپ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عمران خان نے جان کی بازی لگا دی ہے اپنے بچے رسوا کر دیے در بدر کر دیے چھوڑ دیے سارا خاندان اس کا سڑکوں پہ پھر رہا ہے بے یار و مددگار. اب اس قوم نے بتانا کہ یہ تاریخ میں کہاں کھڑی ہے تاریخ میں کہاں پہ کھڑی ہے. آپ اپنا فیصلہ کریں سر اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور یہ جو صحافی ہیں جو ٹرمپ کو جو عاصم منیر کو چکا کے لگایا ہوا انہوں نے آگے یہ بھی فیصلہ کریں کہ آپ نے تاریخ میں کہاں پہ کھڑے ہونا ہے. تاریخ اپنا جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے اور مسلسل لکھی جا رہی ہے. جہاں تاریخ نے یہ لکھ دیا کہ ایک عامر نے الیکشن چوری کیے لکھا گیا نا ہوں تو مٹنا نہیں آئے گا. ہوں تو تسی پہلے تاریخ میں شاید کوئی اپنے کرو تسی اپنی گلاں گلا وچ پوا لیندے ہووگے تاریخ دے وچ کہ چلو ادا کر لو جس طرح بتاتے رہے کہ جی بڑے فاتح ہیں بڑے جرنیل بڑے بہادر ہیں ہمیں ساری باتیں بتاتے رہے ہیں. بنگلہ دیش کی اسٹوری بھی ہم سنتے رہے ہیں تو سیاستدانوں کو گندا کرتے رہے ہیں. یہ ہمیشہ سے اب بھی کہتے ہیں ابھی کہہ رہے ابھی اچھا ابھی فون کر کے کہا جاتا ہے مجھے بھی کہا گیا کہ سیاستدانوں کے متعلق آپ بات کریں آپ جرنیلوں کو بات نہ کریں ایڈے تسی دودے تلے تواڈے متعلق کوئی نہیں گل کرنی تو تسی کو تو اتری مخلوق کو تہاڈی گل نہیں کرنی. جب میرا مرشد کہہ رہا ہے کہ مجھے جو خطرہ عاصم منیر سے ہے تو میں کس طرح بشیر صاحب کا نام لگا دوں. میں تو عاصم منیر ہی کہوں گا کیونکہ انہوں نے کہا خطرہ بھی ان کو ہے. تو خیبر بات کو جسٹ وانٹ ٹو فنش اٹ. قوم دس نے فیصلہ کرنا ہے جیسے عمران خان تاریخ کے کس مقام پہ کھڑا ہے عاصم منیر کہاں پہ کھڑا ہے شہباز شریف کہاں پہ کھڑا ہے ٹرمپ کہاں پہ کھڑا ہے نتن یاہو کہاں پہ کھڑا ہے. اب اس قوم نے فیصلہ کرنا پاکستان کی نے کہ وہ تاریخ کے کس مقام پہ کھڑی ہے اور کہاں پہ کھڑی ہے.
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.